السلام علیکم، میں ہوں آپ کی سسٹر عائشہ اور استقبال کرتی ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان میں۔ آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی بک دور پاس کا سبق نمبر 5، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے کفایت شعری۔ دیکھیں، کفایت شعری کا جو معنی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً جو خرچ کرتے وقت احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خرچ کرتے وقت یہ سوچ کر خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں زیادہ خرچ کرنا ہے اور کہاں کم خرچ کرنا ہے، ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا کفایت شعری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ روپے پیسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اسے ضرورتوں پر خرچ کیا جائے، لیکن کبھی کبھی ہم سوچے سمجھے بغیر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں خرچ کرتے وقت، اسے فضول خرچی کہتے ہیں۔ فضول خرچی کا نقصان یہ ہے کہ بہت سے غیر ضروری کاموں میں روپے خرچ ہو جائیں اور ضروری کاموں کے لیے ہم قرض مانگتے پھرتے ہیں۔ خواہ مخواہ قرض لینا اچھی بات نہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں تو ضرورت کے وقت ہمیں قرض لینا پڑتا ہے، اور قرض لینا اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ آمدنی اور خرچ میں توازن رکھتے ہیں وہ کفایت شعری کہلاتے ہیں۔ کفایت شعری سے کام لینے والے کبھی مالی پریشانی کے شکار نہیں ہوتے۔ دیکھیں، مالی پریشانی سے مراد ہے جن کی فائنینشیل کنڈیشن کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہم مالی پریشانی میں گر جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، کچھ لوگ جھوٹی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، ٹھیک، چاہے اس کے لیے انہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی ایک رسم سی بن گئی ہے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹی شان و شوکت کے لیے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور فضول خرچی جو ہے ایک طرح سے مالی پریشانی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اب فضول خرچی سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو شادی بیاہ میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے رسم سی بنا دی گئی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں پر ان کا رعب پڑ رہا ہے، یعنی فضول خرچی جو کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو ہے ایک عزت لوگوں کے سامنے بن رہی ہے، ہمارا رعب جو ہے بڑھ رہا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ لوگ منہ پر تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے ان کے اوپر ہنستے ہیں۔ لیکن عام طور سے ہم نے بھی یہ دیکھا ہے، کچھ لوگ جو زیادہ خرچ کرتے ہیں ان پر ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، جو ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مہمانوں کی خاطر توجہ کرنا اور اپنی ضرورتیں پوری کرنا بری بات نہیں۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے، دیکھیں، خرچ کرنا بری بات نہیں، یا مہمانوں کی جو خاطر کرنا ہے وہ بھی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کب ہوتی ہے؟ جب ہم ضرورت سے زیادہ یا حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تنگ دستی کا شکار جو ہے انسان ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، کبھی کبھی ہم غیر ضروری خرچ کو بھی ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں طرح طرح کے اشتہارات آتے رہتے ہیں۔ یہ اشتہارات دیکھیں کس کو بولا جاتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ جو ہمیں ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہیں ان کو ہم اشتہارات دیکھیں اس کی جمع ہے، دکھائے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح دکھائے جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، ہم وہ چیزیں جو ہیں خرید لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، خرید لاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح خواہ مخواہ اخراجات بڑھا لیتے ہیں، یعنی ہمارے جو خرچے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ایڈورٹائز آتے ہیں، اور ان چیزوں کی ہمیں جو ہے کمی کی جو ہے محسوس ہونے لگتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے خرچے جو ہیں بڑھ جاتے ہیں۔ کفایت شعری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کریں۔ بہت سے لوگ خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ دیکھیں، جی چرانا جو ہے ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسے آپ انڈرلائن کر لیں۔ تو ضرورت پر خرچ کرتے وقت جو ہے کچھ لوگ جی چراتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کنجوس ہوتے ہیں، انہیں دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو کنجوس کہلاتے ہیں۔ جس طرح فضول خرچی بری ہے، اسی طرح کنجوسی بھی اچھی نہیں۔ ہمیں کنجوسی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اعتدال کہتے ہیں درمیانی یا مڈل جسے ہم بولتے ہیں، یعنی نہ تو ہمیں زیادہ خرچ کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں کنجوس بننا ہے۔ اسی میں عافیت ہے، یعنی اسی میں سکون ہے اور آرام ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے ہم الفاظ معنی یا جو مشکل الفاظ ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ خواہ مخواہ یعنی بلا وجہ یا بے ضروری چیزیں، توازن، برابری، کفایت شعری، احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے والے اور غیر ضروری خرچ سے بچنے والے، خاطر توجہ کرنا، آؤ بھگت یا مہمان نوازی کرنا، تنگ دستی یعنی غریبی، اشتہارات یعنی اشتہار کی جمع، اخراجات یعنی خرچ، جی چرانا دیکھیں ایک محاورہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، کام سے بچنا یا کسی بھی کام سے جی چرانا، اعتدال
درمیانی درجہ، نہ کم نہ زیادہ، عافیت، سکون۔ دیکھیں عافیت کا معنی ہوتا ہے ایک طرح سے آرام اور ایک طرح سے سکون کا باعث ہونا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال جواب دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہمیں سوال دیا گیا ہے فضول خرچی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہوگا بغیر ضرورت سے یعنی بغیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا یا ضرورت پر خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے، فضول خرچی کہلاتا ہے، ٹھیک۔ دوسرے سوال دیکھیں کفایت شعاری کیا ہے؟ کفایت شعاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جو لوگ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھتے ہیں وہ کفایت شعاری کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیں کچھ لوگ بے تحاشا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا جھوٹا روب جمانے کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی بیاہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی رسم ایک طرح سے کیا بولتے ہیں اس کو رسم جو ہے بنا دیا گیا ہے، اور لوگوں کے اوپر اپنا جھوٹا روب یا اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا نتیجہ جو ہے تنگ دستی کا شکار جو ہے انسان بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں کفایت شعاری اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کنجوسی میں اور کفایت شعاری میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ کفایت شعاری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں یا اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، جہاں انہیں ضرورت ہے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں وہ فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ کنجوس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنا ضروری نہیں لگتا اور وہ دولت جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کو ہم کنجوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں اس میں ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ خالی جگہوں کو ہمیں بھرنا ہے، لفظ ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو پہلا دیکھیں خواہ مخواہ قرض لینا اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیں کفایت شعاری سے کام لینے والے کبھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، ٹھیک۔ تیسرا دیکھیں شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنا ایک رسم سی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح خواہ مخواہ اخراجات، ٹھیک ہے، اس میں آ جائے گا آپ کا اخراجات بڑھا لیتے ہیں، اخراجات یعنی خرچ بڑھا لیتے ہیں، خرچ کی جمع۔ اور 5واں دیکھیں ہمیشہ اعتدال، یہ ہو جائے گا ہمارا 5ویں کا فرسٹ، اور لاسٹ میں آ جائے گا ہمارا ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ ہو گئے ہمارے فل ان دا بلینکس، خالی جگہ۔ اور آگے دیکھیں سوال نمبر 4 میں ہمیں دیا گیا ہے نیچے دیے گئے محاوروں اور لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں ہمیں جملے بنانے ہیں، تو آپ جملے بنا سکتے ہیں شکار ہونا یعنی تنگ دستی کا شکار ہونا فضول خرچی کے نتائج ہیں۔ توازن، خرچ میں اور غیر ضروری چیزوں میں خرچ کرنے میں توازن کرنا چاہیے۔ روب، بغیر کسی جھوٹی شان و شوکت کے روب جمانا لوگوں کی بری عادت ہے، آپ جیسا آپ کو مناسب لگے آپ ایسے بنا سکتے ہیں۔ جی چرانا، کچھ لوگ کام سے جی چراتے ہیں۔ عافیت، دیکھیں عافیت کا آپ بنا سکتے ہیں خرچ کرتے وقت فضول خرچی سے بچنا، اسی میں ہم سب کی عافیت ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں نیچے دیے گئے لفظوں کو خانوں کے مطابق بھریں، یعنی دیکھیں سب سے پہلے ہمیں باکس میں دیا گیا ہے واحد اور جمع۔ تو واحد ہم بولتے ہیں سنگولر کو، یعنی جو اکیلا ہوتا ہے، واحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، جمع بولتے ہیں ہم پلورل کو۔ تو ہمیں اس چیز میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم انڈر لائن کر لیں گے جو چیزیں ہماری واحد ہیں، یعنی رسم، وقت اور اشتہار، نقصان اور آپ کا ہو جائے گا موقع۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہماری سنگولر ہیں یعنی واحد ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو باقی کی چیزیں ہیں یعنی نقصانات، یہ ہمارا جمع ہے۔ مواقع اور آپ کا اشتہارات، رسوم، اشتہارات اور اوقات۔ اوقات دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ وقت کی جمع، یہ اکثر جو ہے ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو، آپ انہیں باکس میں بھر لیجئے گا۔ تو بلو جو ہے ہماری بلو میں نے واحد لکھا ہے اور جمع لکھا ہے میں نے ریڈ سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں عملی کام۔ عملی کام میں آپ نے زیادہ نہیں کرنا، کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن میں غیر آگے لگانے سے ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو غیر لگا کر جو ہے نئے لفظ بنانے ہیں۔ 5 آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں غیر مسلم، ٹھیک ہے، غیر آگے لگا دیا ہم نے غیر مسلم، اور ایک ہوتا ہے غیر مرد، غیر شادی شدہ اور غیر برادر۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے آگے آپ صرف ایک لفظ غیر لگا کر بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق ہمارا کفایت شعاری سمجھ میں آیا ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔